میرے مدنی کا قول عمل فعل صراحتاً اشارتاً عنایتاً دلالتاً یا تابعین اور صحابہ کے دور میں وہ چیز موجود ہے، وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں آ رہی ہے؟ اور جو چیز قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث مبارک میں بھی نہ ہو، میرے مدنی کے قول عمل فعل میں بھی ظاہر صراحتاً اشارتاً بھی موجود نہ ہو، دور صحابہ و تابعین میں بھی موجود نہ ہو، اس کو دین بنا کے دین سمجھ کے چلایا جائے، وہ کیا ہوگی؟ نہیں بات اگر قرآن میں ہے تو الحمدللہ، اور حدیث میں ہے تو الحمدللہ، اگر صحابہ خلفائے راشدین میں ہے تو الحمدللہ، اگر خیر القرآن میں ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر حضور کے دور میں بھی نہیں ہے، خیر القرون میں بھی نہیں ہے، صدیق و عمر عثمان و علی کے عمل میں بھی نہیں ہے، تابعین کے عمل میں بھی نہیں ہے، اور دین کے نام پہ دین میں کچھ بڑھایا جائے، اس کا نام کیا ہے؟ سمجھو مسئلہ، سمجھ آ رہا ہے دماغ میں کہ نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ کے دین سمجھ بھی آ جائے۔ اب جناب سمجھیں کہ بعض مولوی جو ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کسی کو مکے میں بد دعا نہ کریں، دعا کریں اللہ سب کو ہدایت دے۔ تم یہاں دعا کرنے آئے ہو، کسی کو بد دعا دینے نہیں آئے ہو، سب کے لیے دعا کرو۔ ہو سکتا ہے بیچارے جاہل ہوں، ہو سکتا ہے بھٹکے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے بات سمجھ نہ سکے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے کہنے کے پیچھے لگ پڑے ہیں، بیچارے کیا کریں، اس لیے دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ مولوی جو ہیں یاد رکھو دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھو مولوی بچی نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، لازمال بندہ ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کار پہ چڑھتا ہے، ہوائی جہاز پہ چڑھتا ہے، بس پہ چڑھتا ہے، یہ بھی تو بعد میں چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، لہذا یہ بھی بدعت ہے، اس پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب اصل دھوکھا کیا ہے؟ بدعت تو تب ہو جب اس کو دین کے اندر کوئی نیا مسئلہ، دین میں یہ تو دنیا کی بات ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ کپڑے پہننے کا ہے، کرسی پہ بیٹھنے کا ہے، بس میں بیٹھنے کا، یہ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا تھا، والخیل والبغال والحمیر ترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرما دیا میرا نبی، اللہ نے تمہارے لیے خچر پیدا کی، گھوڑے پیدا کیے، اونٹ پیدا کیے ہیں، گدھا پیدا کی ہے، اور قیامت تک تمہارے لیے نو بنو سواریاں پیدا ہوتی رہیں گی جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ قرآن میں موجود ہے، اس میں کون سی بدعت ہو گئی بھائی؟ حضور کے زمانے میں اونٹ تھا، ہمارے زمانے میں گاڑی آ گئی، کار آ گئی، تو اس میں کیا بدعت ہو گئی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب جہاں تک لباس کا تعلق ہے، میرے مدنی پاک نے حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں حضور پاک نے دو چیزیں ہاتھ میں لی، ایک ٹکڑا ریشم کا ہاتھ میں لیا، ایک سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، اور فرمایا ہذان حرامان علی ذکور امتی۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں صحابہ یاد کر دو، یہ دو چیزیں جو ہیں اللہ نے میری امت کے مردوں پہ حرام کر دی ہیں کہ ریشم بھی نہ پہنے اور سونا بھی، یعنی اس کے علاوہ جو مرضی آئے پہنے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی مسئلہ؟ یعنی سونا بھی نہ پہنے اور ریشم کا کپڑا بھی نہ پہنے،
تو جن دو چیزوں سے روکا گیا باقی کی اجازت جو تھی وہ خود بخود دین میں سمجھ آ گئی. لہذا قیامت تک کپڑے بنتے رہیں گے. کبھی کپڑے کتن سے بنتے تھے, کپاس سے بنتے تھے, اون سے بنتے تھے, اب پٹرول سے بنتے ہیں, پولیسٹر سے بنتے ہیں, نائلون سے بنتے ہیں, لینن سے بنتے ہیں, اسٹیپل سے بنتے ہیں, خدا جانے کیا ہے. جیسے بھی بنتے جائیں صرف دو چیزیں حرام ہیں مردوں کے لیے, ریشم بھی حرام ہے اور سونا بھی. عورت کے لیے ریشم بھی حلال ہے اور سونا بھی. سمجھ آ گئی بات؟ اس میں کون سی بدعت کی بات ہے بھائی؟ اب جناب سوچیں, وہ لوگوں کو دیکھا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو جناب حضور کے زمانے میں قرآن شریف ایسے نہیں تھا جیسے اب ہے. حضور کے زمانے میں بخاری شریف نہیں تھی, مسلم شریف نہیں تھی, ترمذی شریف نہیں تھی, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, سیاستہ نہیں تھا. حضور کے زمانے میں یہ حدیث کی کتابیں نہیں تھی. حضور کے زمانے میں یہ ایسی مسجدیں نہیں تھی. حضور کے زمانے میں مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں دیکھو جناب یہ بھی تو نئی چیزیں نکلی ہیں, لہٰذا یہ بھی بدعت ہو گئی. یہ بھی وہ دیکھا دیتے ہیں حضور کے زمانے میں قرآن موجود تھا یا نہیں. ہاں جی, ہاں یعنی قرآن تھا, سینوں میں موجود. اسی لیے حضرت عمر نے, یاد رکھو سیدنا ابو بکر کہتے رضی اللہ عنہ, جب صحابہ کا نام ہے کہتے رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے جب صحابہ شہید ہوئے, خدا شہید ہوئے, حضرت ابو بکر کی خدمت میں آ کے عرض کیا گیا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ, مہربانی کریں قاری شہید ہو رہے ہیں, صحابہ شہید ہو رہے ہیں, جنگوں میں صحابہ کی شہادت بڑھ رہی ہے, خدا نہ کرے کہ قرآن غیر محفوظ ہو جائے, لہذا مہربانی کر کے قرآن کو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے. اب کسی کے بعد 2 سورتیں لکھی ہیں, کسی کے بعد 4 سورتیں لکھی ہوئی ہیں, کسی کے بعد 10 سورتیں لکھی ہوئی ہیں, کسی کو یاد ہے, مہربانی کر کے قرآن جمع کر دیں. حضرت صدیق سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے عمر میں وہ کام کیسے کروں جو محمد مصطفیٰ نے نہیں کیا ہے. سمجھو خدا کے لیے مسئلہ, جھگڑوں میں نہ پڑو, جی وہاں بھی ہے, او جی وہاں بھی ہے, او جی وہاں بھی ہے. بس یہ تماشے نہ بناؤ, ہم سب مسلمان ہیں. ایک دفعہ دل سے کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, الحمدللہ. حاجی اللہ کا شکر کرو, ہمارا خدا بھی ایک ہے, کعبہ بھی ایک ہے, محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے, ہمارے حج کا احرام بھی ایک ہے, حج کا ترانہ بھی ایک ہے, حج کا میدان عرفات بھی ایک ہے, ہماری جیت قبلہ بھی ایک ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں, لیکن بات کو سمجھو. اب حضرت ابو بکر جیسا آدمی جو ہے سوچ میں پڑ گیا, اس نے کہا امیر المومنین میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں. حضرت عمر نے کہا غور کریں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں غور کرتا ہوں. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, ابو بکر رو رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما. اب اس کے بعد ابو بکر کہتے ہیں ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر. پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے عمر کا سینہ کھولا تھا. مجھے سمجھ آ گئی یہ بدعت نہیں, یہ تو اللہ کے کلام کی حفاظت ہے. قرآن تو موجود ہے, کہ قرآن اصل موجود تھا کہ نہیں تھا, اس کو جمع کیا جائے تو بدعت کیسے ہو گئی. حدیث فرمانے رسول کا نام ہے, قول رسول, فعل رسول, عمل رسول. ایمان سے کہے حضور کا قول عمل افعال موجود تھے یا نہیں تھے. صحابہ کو حضور کی باتیں یاد تھیں یا اگر ان کو جمع کیا گیا تو یہ کیسے بدعت بن گئی. میں نے کہا
لہذا بدعت کیا ہے؟ جو قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، حضور کے قول میں بھی نہ ہو، عمل میں بھی نہ ہو، فعل میں بھی نہ ہو، صحابہ میں بھی نہ ہو، خیر القرون میں بھی نہ ہو، اور دین سمجھ کے نکالا جائے، وہ بدعت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا اب آگے بات سنیں۔